السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے غزوہ تبوک کے چیپٹر کی ریڈنگ کی تھی، اب اس کے ایکسرسائز کریں گے، اور ایکسرسائز میں سب سے پہلے کوسچن آنسرز ہیں۔ اس کا پہلا مختصر سوال ہے، مسلمانوں نے تبوک پر جانے کی تیاری کیوں شروع کی؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے مسلمانوں نے تبوک پر جانے کی تیاری اس لیے شروع کی کیونکہ روم کی جانب سے حملے کا خطرہ پہلے ہی موجود تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو کیا مشکل حالات پیش آئے؟ مسلمانوں کے لیے یہ آپ آنسر میں لکھیں گے، مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا زمانہ تھا، گرمی زوروں پر تھی، سفر بہت لمبا اور سامان سفر نہ ہونے کے برابر تھا۔ کھجور کی فصل بالکل تیار تھی، اس سے پہلے یعنی پچھلے سال کھجور کی فصل بہت کم ہوئی تھی اور قحط نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر منافقین کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ ان تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمانوں نے اس غزوے میں شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ سوال نمبر 3 ہے، غزوہ تبوک کے کوئی سے 2 اثرات بیان کرنے۔ روم کو اس زمانے کی ایک اثر یہ ہے، روم کو اس زمانے کی عظیم طاقت سمجھا جاتا تھا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ اس طرح دیگر دوسرے قبائل پر بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ مدینہ منورہ کے منافقین نمبر 2، مدینہ منورہ کے منافقین اور یہودیوں کے دلوں میں بھی مسلمانوں کا دبدبہ اور رعب قائم ہو گیا۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات ہیں، تبوک کے سفر میں مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ رجب 9 ہجری میں 30,000 مجاہدین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے مجاہدین باری باری سواری کرتے تھے، ان میں سے اکثر پیدل چلتے رہتے۔ سینکڑوں کلومیٹر کا یہ دشوار گزار راستہ مسلمانوں نے انہی مشکلات کے ساتھ طے کیا۔ آخر کار اسلامی لشکر تبوک کے مقام پر پہنچ گیا۔ سوال نمبر 2، غزوہ تبوک کا عیسائی حکمرانوں پر کیا اثر پڑا؟ دومت الجندل کے حاکم، آنسر میں آپ لکھیں گے دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو خالد بن ولید گرفتار کر کے لائے۔ اس نے اطاعت کا وعدہ کیا اور بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہو کر صلح نامہ لکھا۔ بعض دوسرے عیسائی سرداروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کر لیا۔ سوال نمبر 3 ہے، غزوہ تبوک کے بارے میں نوٹ لکھنا ہے۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد جب رومیوں اور نصارہ نے دیکھا کہ لوگ زیادہ گروہ بنا کر اسلام قبول کر رہے ہیں تو عرب پر حملے کا ارادہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کے اس ارادے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کو اس جنگ کی تیاری میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمانوں کا اخلاقی رعب دیکھ کر شامیوں اور رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اس طرح مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اگلا کوسچن ہے 4۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے مالی ایثار کا تفصیلاً ذکر کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے کس طرح اس غزوے میں شرکت کی۔ مسلمانوں نے نہ صرف خود حصہ لیا بلکہ مالی ایثار کی بہترین مثالیں بھی قائم کیں۔ حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بڑی بڑی رقمیں اس غزوے کے لیے پیش کیں۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اس جہاد میں پیش کیا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن بھر کی مزدوری لا کر اس جنگ کے لیے پیش کی۔ خواتین نے اپنے زیور اللہ کی راہ میں دے دیے۔ بچوں، آپ کے کوسچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب اس کا کچھ بک ورک ہے وہ دیکھ لیں، خالی جگہ پر کریں۔ تبوک کا سفر بہت لمبا اور سامان ڈیش نہ ہونے کے برابر تھا، خالی جگہ میں آئے گا سفر۔ مدینہ منورہ کے اندر ڈیش کی طرف سے طرح طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں، خالی جگہ میں آئے گا منافقین۔ تیسرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ڈیش اس جہاد میں پیش کیا، سارا مال یا سارا سامان۔ تبوک مدینہ اور ڈیش کے درمیان واقع ہے، دمشق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش دن تبوک میں قیام کیا، 20۔ اس کے بعد کچھ غلط درست ہیں۔ سب سے پہلا، غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا، غلط۔
مدینہ منورہ کے اندر منافقین مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے، درست۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ کے امیر مقرر ہو گئے، غلط۔ مسلمانوں کا لشکر 20 دن تبوک میں ٹھہرا رہا، درست۔ غزوہ تبوک میں کفار کے ہزاروں افراد قیدی بنائے گئے، غلط، جنگ ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ MCQs ہیں۔ جنگ ڈیش کے بعد رومیوں نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بدر، احد، موتا، خندق۔ موتا جو ہے اس میں کریکٹ آنسر ہے۔ حضرت ڈیش نے دن بھر کی مزدوری لا کر اس مہم کے لیے پیش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن۔ اس میں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ تبوک میں ڈیش مجاہدین شامل تھے، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000۔ 30,000 کریکٹ آنسر ہے۔ دومت الجندل کے حاکم عقیدر کو ڈیش گرفتار کر کے لائے، حضرت عباس، حضرت خالد، حضرت عثمان، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریکٹ آنسر ہے۔ ایلا کے رئیس ڈیش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کیا، رستم، ہند، کبشہ، یوحنا نے۔ یوحنا کریکٹ آنسر ہے۔ ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے، جزاک اللہ۔